السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے تو معذرت، ذرا ویلاگ آج لیٹ ہو گیا، کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے جلدی ویلاگ نہیں کر سکے، لیکن خبریں بہت ہیں جناب، بہت سی خبریں، بڑی آڈیو لیکس ہو گئی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے کچھ مشکلات اور بڑھ گئی ہیں، پارٹی بلکہ پوری پارٹی کے لیے جو ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے، اوپر سے جنرل فیض صاحب کے لیے بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے، مطلب بری خبروں کا ایک انبار ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے ابھی شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ فواد چودھری صاحب کی جناب امریکی ایمبیسیڈر سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور پہلے ذرا یہ ٹویٹ دیکھ لیجئے، یہ فواد چودھری صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں فرماتے ہیں جی ہیڈ اے گڈ میٹنگ ود US ambassador and senior officials. The worsening HR situation in Pakistan was a particular focus of discussion. I apprised US officials on PTI concerns on misuse of anti-terrorism and blasphemy laws by the PDM government against political opponents. The political situation and PTI position on various issues came under discussion. Such meetings are part of mutual desire to have relationship based on equality and well-being of people. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی بیسکلی جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے آج کل اس دور میں پاکستان کے اندر، اس سلسلے میں جو ہے یہ ملاقات تھی، اور دونوں کی مرضی سے یہ ملاقات ہوئی ہے، اور آپس میں ہم لوگ جو ہیں وہ برجز جو ہیں اسے ختم کرنے کے لیے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ کہ بھائی اس طرح نہیں نا، آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ منصور علی خان نہیں، یہاں پہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسکلی ایک امریکی کنسپریسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے فواد چودھری صاحب جو ہے وہ امریکی ایمبیسی کے اندر ایمبیسیڈر سے اور سینئر آفیشل سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ، آپ کا کیا ریزن ہے بھائی؟ آپ تو حکومت میں بھی نہیں ہے، نہ آپ اس وقت اسمبلی میں ہیں، فواد چودھری صاحب تو کہیں بھی نہیں ہے نا، تو پھر آپ کا کیا سینس بنتا ہے جا کے ملنے کا؟ آپ تو ایک عام شہری ہیں اس وقت، فواد چودھری صاحب تو ایک عام شہری ہیں، تو آپ کس چکر میں گئے ہیں جناب US ایمبیسیڈر سے ملنے کے لیے، اور موجودہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں آپ ہیں؟ غلامی نامنظور، ایسا نہیں ہو سکتا، حقیقی آزادی، خبردار۔ فواد چودھری صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان کے خلاف آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں ملیں آپ جا کے امریکی ایمبیسیڈر سے؟ یہ ہوتا سب کچھ اگر عمران خان صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، یہ ہوتا سب کچھ اگر دوسری سائڈ کا کوئی بندہ اس طرح جا کے ملا ہوتا نا، تو پھر یہ سب کچھ ہوتا، اس طرح عمران خان صاحب نے اس کو پورٹرے کرنا تھا۔ لیکن اب چونکہ اپنا بندہ جا کے مل کے آیا ہے، تو اب کوئی مسئلہ نہیں، خیر سیاستدان تو ملتے رہتے ہیں، ہے نا، سیاستدان تو فورن ڈگنیٹریز سے ملتے رہتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایک ایمبیسی کا ہی تو دورہ کیا ہے، ایمبیسیڈر سے ملاقات کی ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جب یہ سب کچھ پہلے ہوا تھا تو اس صحافیوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں، ان کو کہا گیا جناب ان کو امریکی ایمبیسی بلا کے جو ہے ساری سازش تیار کی گئی، اور یہ سندھ ہاؤس کے بھی سارے لوگ جو ہیں یہ ملنے جاتے ہیں، ان کا کیا کام تھا یہ جا کے امریکی ایمبیسی کے اندر ملتے تھے، ہے نا؟ آپ کیا کہے فواد چودھری صاحب کے بارے میں؟ ان کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے؟ قاسم سوری صاحب نے کھینچ کے لے آؤ ہاں ذرا، اور جناب یہ سارے کے سارے غدار ہیں، آدھی آپ نے اسمبلی کو بیٹھ کے غدار قرار دے دیا تھا، تو کیا حکم ہے فواد چودھری صاحب کے لیے اب؟ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا دوغلا پن، یہ وہ دوغلا پن ہے جس کی میں نشاندہی کرتا ہوں بار بار۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب جناب اگلی خبر، جیل سے ماشاءاللہ رہا ہو گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی، اور کارکنوں نے جناب بڑا ان کا استقبال کیا، اڈیالہ جیل سے رہائی کے موقع پر گل پاشی بھی ہوئی ماشاءاللہ شیخ رشید صاحب کے اوپر، تو ایک خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے خبر ہے جناب، ان کے بھائی نائب تحصیلدار چکوال نجف حمید کو معطل کر دیا گیا ہے، یہ بڑی ایک افسوسناک خبر آئی ہے جناب۔ کمشنر آفس راولپنڈی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں نجف حمید کو چارج فوری طور پر چھوڑ کر کمشنر آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور ان کو مس کنڈکٹ اور عوامی مفادات کے پیش نظر معطل کیا گیا ہے، تو ورنہ اس سے پہلے جب جنرل فیض جو تھے وہ سروس میں تھے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا مائی کا لال، کوئی جرت تو کرتا، لیکن کیسے وقت بدلتا ہے، کیسے سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ FIA کی جانب سے مطلب بری خبریں، بری ہی خبریں آئی جا رہی ہیں، بری خبریں۔ FIA کی جانب سے مبینہ منی لانڈرنگ کے چکر میں جناب احسن جمیل گجر اور ان کی اہلیہ فرح گجر کو جو ہے وہ نوٹسز طلبی کے جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں، اور 17 فروری کو جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے، یعنی کہ آج ان کو جو ہے وہ طلب کر لیا گیا کہ جناب پہنچے، لیکن آبویسلی وہ دونوں پاکستان کے اندر ہی نہیں ہیں، تو ان نوٹسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب نہیں ہوگا الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے پھر گرفتاری کے وارنٹ کی طرف ہی جائے گا۔ اس کے علاوہ پرویز الہی اب کی جناب کچھ مبینہ آڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ گئی، 3 مختلف آڈیوز ہیں، یہ آج سرکولیٹ ہونا شروع ہوئی، مختلف چینلوں کے اوپر بھی چلی۔
اللیجڈلی اس کے اندر پرویز الہی صاحب جو ہے نا، اچھا ایک بات تو سب سے پہلے آ جائیں اوتھینٹیکیشن کے اوپر. تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے اس سلسلے میں اپنا سب سے پہلے تو جو اپنا اس پہ ریاکشن دیا ہے وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں ہے. محمد خان بھٹی کیس پر وکیل سے گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا ہے. محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہیں. ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے ایک بات تو طے ہوگی کہ یہ جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، ایکسپلینیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے میں اس کے اوپر بعد میں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو طے ہوگی کہ آڈیو ان کی ہے. ظاہری بات ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ یہ آڈیو ان کی نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر بیسکلی جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر جج کے حوالے سے یہ اپنا کیس لگوانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. اچھا عام طور پہ جب اس طرح لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں، مطلب کسی بھی کورٹ میں، چاہے لوور کورٹ ہو یا ہائر کورٹس ہو، تو آبویسلی جو مدعی ہوتا ہے اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرا فلاں جج کے پاس اگر کیس لگ جائے نا، اس کو لگتا ہے کہ وہاں سے اس کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. لیکن کیا ایک منظم سازش کے تحت، ایک اسکیم آف تھنگس کے تحت جو ہے وہ ایک پرٹیکولر جج کے پاس جو ہے یہ کیس لگوانے کی کوشش ہوئی ہے؟ اس کی مزید انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے. اور اگر اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کوئی سیریس کانسیکوینسز لے کر آتی ہے تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے بڑے بت ہیں جو پاش ہو سکتے ہیں اگر اس کی تحقیقات جو ہے شروع ہوں. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے، یہ باقی لوگوں سے جو بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے سپریم کورٹ بار کے صدر سے عابد زبیری صاحب سے بھی جو ہے وہ فون پہ بات کی ہے. اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی اس گفتگو کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. جبکہ عابد زبیری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی غلام محمود ڈوگر کا نومبر 2022 سے میں وکیل ہوں، توڑ مروڑ کر پیش کی گئی آڈیو کو جاری کرنے والے جھوٹ اور بدنیت ہیں. یہ انہوں نے موقف اس معاملے میں جو ہے اس کے اوپر دیا ہے. لیکن آبویسلی میرے خیال میں اس کیس کی پوری طرح سماعت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں البتہ اس کیس کی سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی تھی. تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو ہے وہ پنجاب حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ جی کیا سپریم کورٹ کا حکم تھا، پھر بھی سی سی پی او کو تبدیل کیوں کیا گیا، تو غلام محمود ڈوگر کو ٹرانسفر کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ تو پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی اجازت ہے کہ غلام محمود ڈوگر کی دوسری بار تبدیل کیا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ افسران کی تبدیلی میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے؟ جسٹس مظاہر نقوی صاحب ایلیجڈلی جن کے بارے میں یہ بات چیت ہوئی ہے آڈیو کے اندر، ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کردار انتخابات کے اعلان کے بعد ہوتا ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی. آئین کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد 90 دنوں میں انتخابات ہونے ہیں. عدالت نے چیف الیکشن کمشنر کو اس موقع پہ پھر وہاں پہ بلایا. ان کا یہ کہنا، جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ تو پھر بتائیں الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کا علم نہیں تھا؟ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ آدھے پنجاب کو ٹرانسفر کر دیا گیا، کیا پنجاب میں ایسا کوئی ضلع ہے جہاں ٹرانسفر نہ ہوئی ہو؟ اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہوا، جس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آئین میں واضح درج ہے کہ نگراں حکومت تقرر و تبادلے نہیں کر سکتی. بہرحال اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یکساں پالیسی کے تحت پورے صوبے میں تقرری و تبادلوں کی اجازت نہیں دی ہے. کچھ کمشنر، ڈی سی، آر پی اوز وغیرہ کا ٹرانسفر ضروری تھا. الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آرمی کو سیکیورٹی کا کہتے ہیں تو وہ نہیں دے رہے. ماتحت عدلیہ نے 2018 میں اسٹاف دیا، اب دینے کے تیار نہیں. حکومت الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے رہی. الیکشن کمیشن کے اختیارات روک دیے گئے ہیں. صاف شفاف انتخابات ہم کیسے کرائیں؟ تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ جی آپ نے حکومت سے رابطہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حکومت کو اپنے تمام تر مسائل سے ہم نے آگاہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے سمیت پنجاب میں تمام افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا اور سماعت جو ہے وہ کل تک یعنی کہ آج تک جو ہے وہ ملتوی کر دی. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم معاملہ تھا اور عمران خان صاحب کے لیے ایک نیا کٹا کھل گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ معاملہ کیا تھا کہ وہ جناب حفاظتی درخواست کے لیے جو ہے وہ آج گئے وہاں پہ، مطلب وہ نہیں گئے، ان کے وکیل گئے لاہور ہائی کورٹ میں، اور 2 مختلف درخواستیں جو ہیں وہاں پہ دائر کی گئی. تو ایک جو درخواست تھی اس کے اندر ایک نیا مسئلہ پڑ گیا. وہ یہ پڑا کہ جو سگنیچر ہوئے تھے ان کے کاغذ کے اوپر، وہ جج صاحب نے اس کو پن پوائنٹ کیا کہ جی یہ سگنیچر تو عمران خان صاحب کے لگ ہی نہیں رہے، کیونکہ یہ سگنیچر دوسرے ڈاکومنٹ کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہے. اور ایکچولی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب نے جو عارف الوی صاحب کو خط لکھا ہے اس کے اوپر جو سگنیچر ہیں اور یہ جو ڈاکومنٹ جمع کروایا گیا کورٹ کے اندر، یہ واقعی دونوں سگنیچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو جج صاحب نے اس موقع کے اوپر کہا کہ جی یہ سگنیچر یہ جو ڈفرینٹ لگ رہے ہیں
اگر یہ تحقیقات سے واقعی پتہ لگا کہ یہ فوجری ہوئی ہے تو میں توہین عدالت کا معاملہ جو ہے یہاں پہ شروع کروں گا کہ یہ جعلی دستخط کے ساتھ جو ہے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائے گئے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے وہی بار بار یہی ڈسکشن ہوتی جی عمران خان صاحب کو بلائیں, عمران خان صاحب کو بلائیں. تو پہلے تو ایک امپریشن آیا کہ لو جی عمران خان صاحب آج کورٹ آ جائیں گے, اور میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ اگر وہ کورٹ آ گئے تو ان کو مل جائے گی ضمانت, لیکن عمران خان صاحب نہیں آئے. حسان نیازی صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ سامنے بینچ کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی ان کو طالبان کی طرف سے بھی تھریٹ ہے اور بڑے سیکورٹی تھریٹس ہیں تو وہ نہیں آ سکتے. ایکچولی خبر یہ ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں پارٹی کے, انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ جی آپ نہ آ جائیں. یہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ تک آفر دی بینچ کو کہ جی عمران خان صاحب کو کورٹ کے باہر تک ہم بلا لیتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا جی کورٹ کے باہر تک بلا سکتے ہیں تو اندر بھی آ سکتے ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کا پریسیڈنٹ ہے کہ وہ کورٹ کے باہر تک اگر آ سکتے ہیں تو اندر بھی آ سکتے ہیں. بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے, مطلب اندر آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے یہ ان کو دو چیزوں کا شاید شک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ لے کر آئیں اور یہاں پہ اگر ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو گئی, اگر عمران خان صاحب کی ضمانت انہیں نہ ملی تو یہیں سے ان کی گرفتاری نہ ہو جائے کہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اور دوسرا اگر اس کورٹ میں ہم لے آئے تو پھر باقی کورٹس کے اندر بھی لے جانا پڑے گا, تو بہتر ہے کہ نہ ہی لائے جائیں. تو بہرحال ایک جگہ سے دو بینچوں کے اوپر جو ہے یہ درخواست دی ہوئی تھی, ایک بینچ نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے, دوسرے نے معاملہ جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دیا اس سارے معاملے کو. تو عمران خان صاحب ٹیکنیکلی سپیکنگ ابھی بھی اس وقت اریسٹ ہو سکتے ہیں. اس وقت ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو اپلیکیشن ریجیکٹ کی تھی نا, اس کے بعد اس وقت ان کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن جنگ گروپ نے رپورٹ کیا ہے کہ فی الحال عمران خان صاحب کی زمان پاک سے گرفتاری جو ہے وہ روک دی گئی ہے. حکومت جو ہے فی الحال انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی حادثہ جو ہے اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے ابھی یہ اریسٹ نہیں کیا جا رہا اور نئی حکمت عملی کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی بہت بڑی کارکنوں کی تعداد چونکہ باہر موجود ہے تو کوئی ریزسٹنس یا اگلی سینز نہ ہو, اس وجہ سے گرفتاری نہیں ہو سکتی. لیکن میرا اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ یہ تو آگے بھی اسی طرح رہے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ کارکن جو ہے وہ ہٹ جائیں گے. عمران خان صاحب ایک بڑی اسٹریٹجی کے تحت لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا کے انہوں نے مختلف شفٹوں کے اندر جو ہے لوگوں کو وہاں پہ وہ اسمبل کرتے ہیں. تو یہ ڈھال جو ہے یہ تو رہنی ہے وہاں پہ. تو اگر تو اس ڈھال کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوگی. یہ تو ایک فیکٹ ہے. شوکت ترین صاحب کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ سامنے کھڑا ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ غداری کے مقدمے میں جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کو اشتہاری قرار دینے کی اب کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, اور ایف آئی اے جو ہے شوکت ترین کی گرفتاری کے لیے اقدامات کرے گی. ذرائع بتاتے ہیں کہ جی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی مدد دی جائے گی, اور معاملہ جو ہے وہی ان کی وہ جو آڈیو لیک کا معاملہ تھا یہ وہ ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ, ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اخراج کی درخواست پہ سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ جو ہے جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے کہا جی شاندانہ گلزار صاحبہ نے ابھی تک اپنے آپ کو شامل تفتیش نہیں کیا, وہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہی. تو اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پہلے آپ شامل تفتیش ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں, یعنی انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ کے وکیل کو یہ کہا. تو بعد ازاں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 مارچ سے کم ملتوی ہوگی. تو 8 مارچ میں تک لمبی ڈیٹ پڑی ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے استعفے منظور کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, اسد عمر سمیت 70 ارکان نے یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے, اور اس میں اسپیکر قومی اسمبلی, الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے, اور اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیکر نے استعفیٰ منظور کرنے کے پہلے ارکان کا موقف نہیں لیا تھا. اور الیکشن کمیشن نے استعفے منظور ہونے کے بعد ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. عدالت پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور کرنے کا اقدام کا عدم قرار دیا. اچھا, پہلے یہ کہتے تھے جب ان کو بلایا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ جناب اس کی ویریفیکیشن ہونی ہے, ایک ایک کر کے سب کی ویریفیکیشن ہونی ہے, تو یہ کہتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے آپ کو کہہ تو دیا کہ استعفے منظور کریں, آپ کو سمجھ نہیں آتی بات کی. یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ تڑیاں لگاتے تھے کہ بھائی آپ کو کون سی بات سمجھ نہیں آ رہی, کریں ہمارے استعفے منظور کریں. تو اب یہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروائی ہے کہ نہیں غلط کرتا ہے, وی وڈ لائک ٹو گو بیک ٹو دا اسمبلیز, تو ہمارے آپ پلیز یہ استعفے جو ہیں اس کو منظور نہ کریں. تو جناب یہ دن بھر کی کارروائی تھی. اس کے علاوہ وہ جو ہم نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بات کی تھی, اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے جو ہے وہ پرویز الہی کی اس مبینہ آڈیو کا جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے, اور آڈیو کی فورنزک ہوگی, اور اگر درست ہوئی تو مقدمہ درج کیا جائے گا اور آڈیو کی تحقیقات کی جائیں گی. آڈیو درست ہے تو پرویز الہی کو گرفتار بھی کیا جائے گا. یہ رانا ثناء اللہ سے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے بڑے دعوے ماضی کے اندر کر چکے ہیں. آئی تھنک آئی ول ٹیک دیٹ ایز اے پنچ آف سالٹ. اچھا,
دوسرا ہم نے کل ایک خبر دی تھی آپ کو کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے، وہ خبر ہم نے بریک تو کی تھی، اس کے بعد اور بھی بہت سے صحافیوں نے جو ہے اس کو ایکچولی رپورٹ کیا. غریدہ فاروقی صاحبہ، زاہد گشگوری صاحب، ان لوگوں نے بھی ٹویٹر کے اوپر رپورٹ کیا کہ جی واقعی یہ حقیقت ہے کہ اس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ یہ تو ایک غیر سیاسی پوسٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا، ایک سیاسی پوسٹ کے بھی مختلف خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور وہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ شاید وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ انکنفرم رپورٹس ہیں. سو اس لیے میں زیادہ اسپیسیفکس میں نہیں جاؤں گا. کبوتر ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، تو کبوتر جو ہے نا وہ گٹرگو کرتے ہوئے ادھر ادھر جو ہے وہ اس وقت خبر کی تلاش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ کبوتر جو ہے وہ سندیسہ لے کر ابھی تک آیا نہیں ہے، تو ہوا میں تیر ہم چلائیں گے نہیں جب تک ہمارے پاس کنفرم رپورٹ نہ ہے. البتہ چیٹر جسے کہتے ہیں نا، چیٹر سرگوشیاں، ایک بندہ دوجے دے کان چ بہ کے گلا کرتا پیا، وہ چیٹر اس وقت چل رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ میں اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دوں گا. لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے بھائی جان، سیدھی بات یہ ہے کہ ملک کے حالات جو ہے نا اس وقت صحیح نہیں چل رہے، جو صورتحال چل رہی ہے. اور تمام جماعتوں میں سوائے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی جو ہے نا نسبتاً ایک سیکیور زون میں نظر آتی ہے. نہ کوئی توڑ پھوڑ ہے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہے. مطلب جوتیاں نون لیگ کو پڑ رہی ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر. پیپلز پارٹی چل ہو کے بیٹھ کے نا، وہ ایک اسمرک ان کے چہرے کے اوپر ہے، ایک وہ کھسیانی سی ہنسی جو ہے نا ان کے چہرے کے اوپر ہے، اور وہ بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کھجل خوار ہو رہی ہے، کورٹس کے اندر، جیلوں کے اندر ادھر ادھر مار کھا رہی ہے. اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے اندر ہی ایک دوسرے کو مار کھائی جا رہے ہیں. مطلب وہ ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. تو لیکن پیپلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں. لیکن میرا بار بار یہی سوال ہے کہ ساری صورتحال کے اندر اس ملک کا کون سوچ رہا ہے، اس ملک کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جو صورتحال جا رہی ہے، میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ یہ جو پیٹرول کا اور ڈالر کا یہ جو کچھ بھی آپ نے ابھی دیکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ختم نہیں ہونا. یہ ابھی آپ کو دھچکا جو ہے نا یہ ختم نہیں ہونا. یہ ابھی آپ آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں دیکھیے گا، اس کے جب آفٹر افیکٹس آنا شروع ہوں گے ایک ایک آئٹم کے اوپر جو آپ خریدنے کے لیے جائیں گے. ابھی مطلب یہ آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ آج 17 تاریخ ہو گئی ہے. تو 11-12 دن کی بات اور ہے. اس کے بعد آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں جب وہ گروسری لینے جائیں گی، اور اس کے بعد اس کا جو بل کا جمپ آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا بڑا آئے گا، تو پھر بیگمات نے جو ہے شوہروں کے بال ہی پٹنے انہوں نے آ کے کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. جبکہ شوہر کہے گا میں کی کرم، میرا قصور ہے. تو پھر وہ جس نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہوگا وہ اس بات کے اوپر مار کھائے گا، جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ یار دیکھا ساڈا خان ہوتا نا اے نہ ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاویں خان ہوتا تو پاویں شہباز شریف ہے، کسی سے کچھ نہیں ہونا تھا، کسی سے کچھ نہیں ہونا تھا. نہ ان لوگوں سے کچھ ہو سکتا تھا، نہ ان لوگوں سے کچھ ہو سکتا تھا. بس بلا وجہ کا پھڈا. مجھے صرف کبھی کبھار تو ڈر لگتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر نہ لڑائیاں شروع ہو جائیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، کیونکہ بندے کی جیب میں پیسے نہ ہونا اور گھر میں دانے نہ ہوں صحیح طرح، تو وہ ایویں ہی پھر متھا لڑاتا رہتا ہے ہر ایک سے. مطلب ٹریفک پولیس والے سے بھی لڑے گا اور ہر بندے سے جو ہے نا وہ لڑنا شروع کر دے گا. تو آپ بھی دعا کریں بھائی جان، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.